بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ انسانی میں کچھ عورتیں اس قدر گناہگار اور بدعمال ثابت ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنی نازل کردہ کتابوں میں بیان فرما کر انہیں آئندہ آنے والی اقوام کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ دنیاوی لذتوں کی طالب یہ عورتیں نہ صرف بے شمار انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ اللہ کے بعض جلیل القدر انبیاء اکرام کے قتل میں بھی پیش رہیں۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں آسمانی کتابوں میں درج ان بد نصیب بد خصلت عورتوں کا احوال۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیل کی سرحدوں پر آج ڈیڈ سی یعنی بحرائے مردار نامی ایک بدبودار اور نمکین پانی کی جھیل موجود ہے۔ نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں، تاہم آج سے ہزاروں برس پہلے یہ انتہائی زرخیز اور معدنیات سے بھرپور خطہ تھا، جہاں سدوم اور گمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ انتہائی شدید اور غلیظ تھا، ایسا گناہ جو اس سے پہلے نسل انسانی میں کسی نے انجام نہ دیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے غیر فطری طور پر بدفعلی کے مرتکب ہوتے تھے۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام مورخین وائلہ بیان کرتے ہیں، یہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اسی قوم یعنی قوم سدوم کی ہم خیال تھی۔ دوستو، اس سے زیادہ بد نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے ایک پیغمبر کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کرنے کے باوجود یہ عورت ہدایت کو نہ پا سکی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو انسنا کر دیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چند فرشتے انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں بھیجے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو در پردہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے یہ خبر جا کر اپنی قوم میں سنا دی، اور قوم سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تب اللہ کے ان بھیجے ہوئے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سدوم پر عذاب نازل کی جانے کی خبر دی اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں سے نکل جانے کو کہا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ اس قوم پر کیمیائی پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کی زوجہ جو مڑ کر اپنی قوم کو دیکھتی اور ان کی حالت پر بین کرتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی عذاب کا شکار بنی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی باقیات موجود ہیں، جسے لوطس وائف پلر کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح انسانی کی وہ پہلی قوم ہے جو شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہوئی۔ اس قوم نے اپنے نیک اور صالحہ افراد کے بت تراشے اور ان کی عبادت و تعظیم شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر نبی مبعوث فرمایا، تاہم یہ قوم اس قدر انتہائی سرکش اور نافرمان تھی کہ یہ آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کا گلا گھونٹتی اور آپ کو نڈال کر کے بے یار و مددگار چھوڑ جاتی۔ آپ کو مجلسوں میں مارا جاتا اور وہاں سے دھتکار دیا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین اور مورخین نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہہ یا والخہ بیان کیا ہے۔ یہ نہ صرف کافر تھی بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا ہی تھا، کفر اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی میں یہ اپنی قوم کے ساتھ شریک تھی۔ یہ کافروں کی محافل میں شریک ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ و مجنوں قرار دیتی تھی، نعوذ باللہ، اور اپنے بتوں کی بڑائی اور عظمت بیان کرتی۔ جب کوئی آدمی کفر و شرک کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لاتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس کی مخبری کرتی اور یہ لوگ ایمان لانے والے اس شخص پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیتے۔ والہہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کا یہ بیٹا بھی کافروں کے راستے پر چل کر آپ کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے کفر کی نشاندہی اپنی کتاب قرآن مجید میں کی ہے۔
جبکہ اس کا تفصیلی احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر سیلابی طوفان نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بیوی اپنی کافر قوم کے ساتھ ہی لقمہ اجل بن گئی۔ دلائلہ، یہ وہ عورت ہے جس کا نام پچھلے ہزاروں سال سے بے وفائی اور دھوکہ بازی کے لیے مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر نہ صرف بائبل میں موجود ہے بلکہ بہت سے اسلامی مفسرین نے بھی اس کے واقعے کو اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں انتہائی طاقتور شخص سیمسن کو پیدا کیا۔ سیمسن اس قدر طاقتور تھا کہ یہ تنہا 1000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس کی یہ صلاحیت دیکھتے ہوئے سیمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کیا اور اس کی طاقت کے بلبوتے پر قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگی، جبکہ دوسری طرف قوم عمالقہ بازور قوت سیمسن پر فتح حاصل نہ کر سکی تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک انتہائی خوبرو حسینہ دلائلہ کو سیمسن کی طاقت کا راز دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ سیمسن اس کے ناز و انداز اور خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے دلائلہ پر یہ راز منکشف کر دیا کہ اس کی عظیم طاقت کا راز اس کے لمبے بالوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک رات موقع پاتے ہی دلائلہ نے سیمسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے سیمسن پر حملہ کیا اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی اور اسے ایک کال کوٹری میں قید کر دیا۔ پھر ایک دن جب قوم عمالقہ سیمسن پر فتح کا جشن منا رہی تھی اور اسے سب کے سامنے زد و کوب کیا جا رہا تھا، تب سیمسن نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ طلب کی۔ اس توبہ کے نتیجے میں سیمسن کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال ہو گئی۔ جن 2 ستونوں کے درمیان اسے باندھا گیا تھا، سیمسن نے اپنے زور بازو سے ان دونوں ستونوں کو توڑ دیا اور سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں سیمسن اور دلائلہ سمیت قوم عمالقہ کے ہزاروں افراد مارے گئے۔ جیزبل لبنان کے ایک بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ سے ہوئی۔ جیزبل نے نہ صرف بادشاہ کو بت پرستی کی جانب مائل کیا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کے بجائے بال اور دیگر دوسرے دیوتاؤں کی عبادت رائج کر دی۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتی۔ ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت یرمیہ نے جیزبل اور اس کے شوہر کو بت پرستی ترک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن اس ظالم عورت نے نیزے کے ذریعے عمر رسیدہ حضرت یرمیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت یرمیہ نے اسے بددعا دی کہ جلد ہی تیرے حسین جسم کو، جس پر تجھے بے انتہا ناز ہے، جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس کو مبعوث کیا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ کی بھی دشمن ہو گئی۔ پھر جب مدت تمام ہوئی تو حضرت یرمیہ کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں پر آباد وحشی قبائل نے حملہ کر دیا۔ ان قبائل نے ملکہ جیزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جمع ہو گئے اور اس کے جسم کو تار تار کر دیا۔ عطالیہ حضرت الیاس کے دور سے تعلق رکھنے والی جیزبل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عطالیہ۔ یہ بھی اپنی ماں کی مانند انتہائی حسین لیکن کافر اور مغرور تھی۔ عطالیہ کی شادی پڑوسی ملک یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی، لہٰذا یہاں بھی ایک خدا کی عبادت کے بجائے جگہ جگہ دیوتاؤں کے مندر تعمیر ہونے لگے۔ تاہم جلد ہی یہاں بھی ان وحشی قبائل نے حملہ کیا جو اس کی ماں جیزبل کی موت کے ذمہ دار تھے۔ بادشاہ یہورام ان سے چھپ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوا اور یہیں انتہائی دردناک موت کا شکار ہوا، جبکہ یہ وحشی قبائل ملکہ عطالیہ اور اس کے بیٹے اغزیہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور انتہائی ہراسانی اور تذلیل کے بعد ان وحشی قبائل نے عطالیہ اور اس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد عطالیہ نے دیوتاؤں کی عبادت سے توبہ کر لی، لیکن اس تبدیلی کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ دوبارہ شرک کی جانب لوٹ آئی۔ ہوا یوں کہ اس کے بیٹے اغزیہ کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ اتنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں اندھی ہو کر نہ صرف اپنے پوتوں کو قتل کروایا بلکہ اپنی رعایا پر شدید ظلم و ستم ڈھانے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو کسی نہ کسی صورت اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا،
یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا دیا اور یہ ملکہ یعنی عطالیہ اپنے محل کے باہر مجمع کے ہاتھوں انتہائی تشدد اور بربریت کا شکار ہو کر مری۔ ہیروڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہ گار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کا واقعہ ہے کہ ہیروڈیاس نامی ایک غریب لیکن انتہائی حسین و جمیل لڑکی فلسطین کے حکمران خاندان کی بہو بن بیٹھی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی تھی اور اسی سے ہیروڈیاس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب تقسیم وراثت کے بعد ہیروڈیاس نے دیکھا کہ زیادہ بڑی اور طاقتور مملکت اینٹی پاس کے پاس ہے جو کہ فلپ کا بڑا بھائی تھا، تو اس نے بھی اپنے شوہر فلپ کو چھوڑ کر اینٹی پاس سے بیاہ رچا لیا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، وہ عوام الناس کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ہیروڈیاس کو آپ پر مبنی باتیں پسند نہ تھیں، اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا۔ پھر ہیروڈیاس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹی پاس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، مگر اینٹی پاس نے ایسا نہ کیا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی جو اب جوان ہو چکی تھی، یہ اپنی ماں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور اور معصومیت دیکھی تو آنکھ پہ فدا ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس پر نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی گریز کیا اور صاف صاف انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی آپ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی اور پھر بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر سلومی نے اس کے سامنے انتہائی بے حیائی اور بے ہودگی پر مبنی رقص پیش کیا۔ بادشاہ کو یہ رقص اس قدر دل فریب لگا کہ اس رقص سے خوش ہو کر بادشاہ نے سلومی سے دریافت کیا کہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ تب اس بدکار عورت نے اپنی ماں کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لیا۔ بادشاہ جو بھرے دربار میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اسے انکار نہ کر سکا اور یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ملکہ ہیروڈیاس، بادشاہ اینٹی پاس اور سلومی اس گناہ عظیم کی پاداش میں انتہائی عبرت انگیز انجام کا نشانہ بنے۔ ام جمیل، یہ عورت ابو لہب کی بیوی تھی جس کا اصل نام بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھینگا پن نمایاں تھا، اسی لیے ام جمیل کو اورا یعنی کانی کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر انتہائی سخت الفاظ میں کیا ہے، جس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ شدید عداوت تھی کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ روایات کے مطابق ام جمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ مسد نازل ہوئی تو ام جمیل غصے سے بے قابو ہو گئی اور یہ ایک بہت بڑا پتھر لے کر تمام مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ حرم کعبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس دوران یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیب شعار بھی پڑھتی جاتی، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی موجود تھے، لیکن ام جمیل آپ کو دیکھ نہ سکی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ام جمیل کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے خلاف ہونے والے ہر اقدام میں آگے رہتی تھی۔